بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وقال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال تعالى ففروا إلى الله اصولی بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو من مانی زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، مرد ہو عورت ہو، اپنی یاد کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا۔ عبادت تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی کرنی ہی ہے، لیکن اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا انسان عمل کو کتنے اچھے طریقے پر کرتا ہے۔ یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو اللہ والوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا، ذکر کرنا، یہ مجلسیں، یہ جماعت کی نقل و حرکت، مدرسے میں پڑھنا پڑھانا، ساری چیزوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے منشے کے مطابق زندگی گزارے، اور اللہ کی منشا یہ ہے کہ جتنا ہو سکے انسان گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے۔ تصوف و سلوک کا پہلا مرحلہ انسان خود کو گناہوں سے بچنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرے۔ ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے، ہر انسان کے اندر شر بھی ہے۔ اب دل پر خوب محنت کرنا ہے تاکہ یہ دل ہر وقت ہمیں خیر پر ابھارے۔ اسی لیے یہ تصوف کی محنت۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہمیں اپنے دل پر ہر حال میں محنت کر کے اپنے دل کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں پر لگانا ہے، اور اس کی ابتدا اور سب سے پہلا مرحلہ گناہوں سے بچنا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
تصوف کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں بیت ہو کر معمولات شروع کر کے میرے اسباق اور دینی محنتیں میں گناہوں کے اعتبار سے خود پر کتنا کنٹرول کر پاتا ہوں۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، کوئی چشتی ہے تو کوئی نقش بندی، کوئی قادری ہے تو کوئی سہروردی، اگر گناہوں سے بچنا ہو رہا ہے تو وہ سب کچھ ہے، اور اگر گناہوں سے بچنا نہیں ہو رہا تو سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں۔ اور موجودہ زمانہ فتنوں کا زمانہ، جگہ جگہ پر گناہ بالکل عام، باطل نے گناہوں کا جال پوری دنیا میں بچھا دیا، اور سب سے بڑا گناہوں کا اڈا موبائل کی شکل میں ہر انسان کو دے دیا۔ تو اس زمانے کا سب سے بڑا مجاہدہ، اس زمانے کا سب سے بڑا وہ عمل جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ ایک بزرگ بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ 70 نیکیوں سے اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا اللہ تعالیٰ ایک گناہ سے بچنے پر خوش ہوتے ہیں۔ محی السنہ حضرت والا شاہ ہردوئی رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے تھے کہ ایک گناہ بھی انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، ایک گناہ بھی۔ اب ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ میری زندگی میں میرے جسم میں کتنے گناہ، کیا آنکھیں میری محفوظ ہیں، کیا کان میرا محفوظ ہے، کیا زبان میری محفوظ ہے، کیا شرمگاہ ہماری محفوظ ہے، کیا میں والدین کی فرما برداری کر رہا ہوں یا نافرمانی کر رہا ہوں، کہیں میں لوگوں کے سامنے تو بڑا دیندار لیکن گھر کے اندر بیوی پر ظلم، گالیاں، ہر اعتبار سے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت۔ اگر گناہوں سے بچنا ہو رہا ہے، اللہ کی قسم وہ ولی ہے۔ پہلے زمانے میں بزرگوں کے بڑی عجیب احوال ہوتے تھے، قرآن پڑھتے گئے تو عجیب کیفیت، نماز پڑھتے گئے تو عجیب کیفیت، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو عجیب کیفیت۔ ان کیفیتوں کی بنیادی وجہ گناہوں سے بچنا تھا۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب مثال دی، بارش برس رہی ہو اور برستی بارش میں کوئی انسان چھتری کھول کے کھڑا ہو جائے، بتائیں ایسا انسان بھیگ سکتا ہے؟ نہیں بھیگ سکتا۔ اور اس میں قصور بارش کا نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا قصور ہے کہ برستی بارش میں اس نے اپنی چھتری کھول کے کھڑا ہو گیا۔ بالکل اسی طرح میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برکتیں، جو رحمتیں، جو قلبی سکون اور جو روحانی کیفیتیں ہمارے بزرگوں پر، مشائخ پر اللہ تعالیٰ ان پر عطا فرماتے تھے، آج بھی وہ کیفیتیں برس رہی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم گناہوں کی چھتری کھول کر کھڑے ہیں۔ گناہوں سے بچنا ولایت کا سب سے پہلا درجہ۔ بیعت کیوں ہوتے ہیں؟
بیت کے کلمات پر اگر غور کیا جائے تو شروع ہی میں شیخ کہلواتا کہ توبہ کرتا ہوں میں کفر سے، شرک سے، چوری سے، جھوٹ سے۔ پتہ چلا کہ سب سے پہلا مرحلہ تصوف کا، اللہ کا ولی بننے کا، گناہوں سے بچنا۔ آج پوری دنیا میں مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، کیا وجہ؟ ایک بنیادی وجہ انسان کے اپنے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ انسان پر مصیبت آتی ہے، ان مصیبتوں کے آنے کی بنیادی وجہ انسان کے اپنے گناہ۔ اس آیت کی تفسیر میں معرف القرآن میں مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلاصہ یہ کہ چلتے چلتے اگر پیر کو ٹھوکر لگے تو پیر کو ٹھوکر لگنے کی بنیادی وجہ بھی انسان کے گناہ۔ اب غور کریں کہ مصیبتوں کے آنے کی بنیادی وجہ یہ گناہ ہے، اور آج گناہ بالکل عام ہے۔ آنکھوں سے بد نظری کا گناہ تو بہت عام ہو گیا۔ ایک زمانہ وہ تھا جب بد نظری راستوں پر ہوتی تھی، آج موبائل کے ذریعے سے بد نظری کا گناہ بہت عام، اتنا عام کہ بعضے تو اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور باطل نے اس گناہ کا جال اس انداز سے بچھایا، سارے لوگوں کا تجربہ ہے، سب جانتے ہیں۔ آج یوٹیوب کے ذریعے سے کسی اللہ والے کا بیان، کسی کی نعت، کسی کی تلاوت اگر سنتے ہیں، کسی کا نام سرچ کرتے ہیں، پوری لسٹ سامنے آ جاتی ہے۔ اگر کسی کے بیان کو کلک کرتے ہیں، اکثر بلکہ سب جانتے ہوں گے بیان بعد میں شروع ہوتا ہے۔ ایڈورٹائز کے ذریعے سے بد نظری اور میوزک کا گناہ انسان سے پہلے ہوتا ہے۔ تو خانقاہ میں آنے کا سب سے بڑا مقصد ہم گناہوں سے بچیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے میں گناہ چھوڑوں نہیں ہو پاتا۔ اصولی بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو گناہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو انسان کے لیے گناہ لکھا اور جس گناہ سے بچنے کی تاکید کی، اصولی بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے بچنے کی طاقت ہر انسان کو عطا کی ہے، ہر انسان کو۔ بس کوشش اور ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان سچی کوشش کرے اور ہمت کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں سے بچنا آسان ہو ہی جاتا ہے۔ تو موجودہ دور میں سارے گناہوں سے بچنے کے لیے 3 گناہوں سے بطور خاص بچیں۔ محی السنہ شاہ گردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان 3 گناہ سے بچے۔ تجربہ ہے کہ ان 3 گناہوں سے بچنے کی بنیاد پر سارے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ بنیادی طور پر 3 بڑے گناہ، ایک ہے بدگمانی، دوسرا ہے بد نگاہی یعنی بد نظری، اور تیسرا گناہ ہے بد زبانی۔ ان 3 گناہوں سے ہر کوئی بچنے کی کوشش کرے، بزرگوں کا تجربہ ہے اس کے لیے ہر گناہ سے بچنا آسان ہوگا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ آج دیندار طبقے میں یہی 3 گناہ بہت زیادہ، بدگمانی کا مرض زیادہ عام ہے، اسی طرح بد نظری بھی عام ہے،
بدگمانی، بد زبانی، غیبت کا گناہ. غیبت کا گناہ تو بہت عام، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر غیبتیں ہوتی ہیں. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عجیب ملفوظ یاد آیا. حضرت فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں سے شیطان دوسرے بڑے بڑے گناہ نہیں کرواتا. جو دیندار گو، صاحب نسبت گو، عالم گو، مبلغ گو، جس کے چہرے پر داڑھی گو، ایسے لوگوں سے شیطان عام طور پر شراب کا گناہ نہیں کروائے گا. زنا بہت کم، چوری بہت کم، لیکن سب سے بڑا گناہ جو نیک لوگوں سے نفس اور شیطان کرواتا ہے وہ ہے غیبت کا گناہ. غیر محسوس طریقے پر کسی نہ کسی کی برائی. اور حضرت ہردوئی تو منکرات پر وہ تو اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے. ہر منکر پر نکیر، ہر منکر پر نکیر، غیبت کے گناہ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. حضرت فرماتے تھے اگر شیخ کی مجلس میں بھی غیبت گو رگی گو تو وہاں بھی بیٹھنا جائز نہیں. اب اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا گناہ. اللہ والوں کی مجلسیں ایسے بدترین کاموں سے تو ہمیشہ محفوظ ہوتی ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہ کتنا بڑا گناہ. اور دیندار طبقے میں بدگمانی کا مرض عام، بد زبانی کا گناہ عام. تو آج کی اس مجلس میں ہم یہ پکا ارادہ کریں کہ سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو ایسا بنائیں گے کہ جہاں تک ہو سکے ایک ایک گناہ سے بچیں گے اور بچائیں گے انشاءاللہ. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات اپنے مکتوبات میں لکھی. حضرت فرماتے ہیں اس زمانے میں بلکہ اس دنیا کے اندر اللہ کے ایسے بندے گزرے جنہوں نے 20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتوں کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں دیا. اللہ اکبر. کیا اللہ کے بندے ہوں گے جنہوں نے اپنے دل پر کتنی محنت کی ہوگی. غور کریں، اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے اور میرے درمیان گناہوں کے اعتبار سے اتنا فاصلہ کر دے جتنا کہ فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیان. تو گناہوں سے بچنا ولایت کے لیے سب سے پہلا درجہ. اللہ والا بننا کوئی مشکل نہیں. یہاں جتنے بیٹھے گئے بچہ گو، جوان گو، بالغ ہو، نابالغ ہو، ہم سمجھتے ہیں جو صاحب خلافت بس وہی اللہ والا نہیں. اصولی بات جو بھی گناہ سے بچے گا اللہ کی قسم وہ اللہ کا ولی ہے. حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے بڑا ذاکر وہی ہے جو 24 گھنٹے گناہوں سے بچے. سب سے بڑا ذاکر. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے ذکر کی جتنی زیادہ مقدار، جس کا مراقبہ جتنا لمبا، بس وہی ذاکر نہیں. وہ تو ایک مستقل محنت ہے کہ اپنے اندر احسانی کیفیت کیسے پیدا کی جائے. مقصود ان سارے ذکر و اذکار کا وہی کہ ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. تو گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ. اب یہ گناہوں سے بچنا آسان کیسے ہوگا؟ اس کے لیے دو چیزیں، بنیادی طور پر اس کے لیے دو چیزیں. نمبر 1 کثرت ذکر اللہ اور دوسری چیز صحبت اہل اللہ. ان دو چیزوں کے بغیر تکمیل نہیں ہوا کرتی. ایک بہت بڑے ماضی قریب میں بزرگ گزرے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے پیارے خلفاء میں عارف باللہ حضرت مولانا قاری امیر حسن ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ
کتنا پیارا جملہ ہے ان کا. حضرت فرماتے تھے تبلیغ سے طلب پیدا ہوتی ہے، علم سے حدود معلوم ہوتے ہیں، اور ذکر اور صحبت سے انسان کی تکمیل ہوا کرتی ہے. تو ہمیں چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی تکمیل ہو، تو یہ دو چیزیں بنیادی طور پر ضروری، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دوسری چیز اللہ والوں کی صحبت. ان دو چیزوں کے بغیر تکمیل ہونا بہت مشکل. ورنہ ہمارے سارے اکابر کی زندگیاں دیکھیں، چاہے وہ مدرسے کے لائن کے ہوں، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے لائن کے ہوں، چاہے وہ سیاست کے لائن کے ہوں، ہمارے سارے اکابر نے جتنی دینی محنتیں کی، ان دو محنتوں سے وہ ضرور جڑے رہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ والوں کی صحبت. ہمارے علاقے میں مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پیارے بڑے خلیفہ تھے، میرے شیخ اول حضرت اقدس جناب قطب الدین ملا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ انہوں نے بتایا کہ حضرت اقدس مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اندازہ لگائیں کتنے بڑے عالم، حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، اپنے انتقال سے چند مہینے پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کو خط لکھا کہ حضرت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میری چاہت ہے کہ آپ مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر لیں، اس لیے کہ میں اللہ کے سامنے اس حال میں کھڑا ہونا نہیں چاہتا کہ میرا کوئی اپنا بڑا نہ ہو. اللہ اکبر. علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ اکابر علماء دیوبند میں کیا مقام تھا، شیخ الہند کے خلیفہ، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. اس کے باوجود اپنی زندگی کے آخری دنوں میں، آخری سالوں میں کسی کو جب بڑا بنانا چاہا تو اپنے ہی شاگرد حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ پیارے اپنے اس استاذ کو اپنے غلاموں میں شامل کر لو، کہیں تمہارا یہ استاذ ہلاک و برباد نہ ہو جائے. ہمارے بزرگوں کے یہاں کتنی اہمیت تھی اللہ والوں کی صحبت کی، ہم اسے غلط سمجھتے ہیں. اکابر تبلیغ کو دیکھیں، کیا تعلق تھا اللہ والوں سے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست تربیت پائی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے. جب ان کا انتقال ہوا، مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور باقاعدہ ان کے خلیفہ بنے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، باقاعدہ یہ دونوں بزرگ حضرت جی مولانا الیاس صاحب کے ہاتھ پر بیعت تھے اور باقاعدہ دونوں کے دونوں خلیفہ تھے. اسی طرح جو دیگر اکابر گزرے، مولانا عبید اللہ بلیاوی، مولانا عمر پالنپوری، مولانا سعید احمد خان مکی، یہ سارے اکابر شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں. تو دوستو، اللہ والوں کی صحبت بہت ضروری ہے. اب ہم یہاں آئیں گے، جس کا تعلق حضرت جی دامت برکاتہم سے گے، وہ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرے. صرف بیعت ہونا شیخ کے ہاتھ پر کافی نہیں، بلکہ بیعت کے بعد مستقل شیخ کے حقوق ہیں. صحبت شیخ مستقل حق، اطاعت شیخ مستقل حق، محبت شیخ مستقل حق. ہم سمجھتے ہیں بس بیعت کے کلمات پڑھ لیے کافی. بیعت سے مقصود اپنے شیخ سے مضبوط تعلق رکھ کر اپنی تربیت کروانا ہے. ہر انسان کا نفس بڑا موٹا ہے،
یہ نفس اسی وقت قابو میں آ سکتا ہے جب کہ ایک اللہ والے کی زیر سرپرستی، اس کے زیر نگرانی موت تک محنت ہو۔ میں نے موت تک کا لفظ استعمال کیا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ موت تک کوئی اپنی اصلاح کے اعتبار سے مستغنی نہیں ہو سکتا، موت تک محتاج ہیں اپنی تربیت کے۔ اللہ والوں کو دیکھیں کتنے فکر مند ہوتے گئے اپنے اعتبار سے، تو بیعت ہونے کے بعد مستقل اپنی تربیت ہوگی کیسی؟ اس کے لیے دو بنیادی چیزیں۔ نمبر ایک، اطلاع حالات۔ ہم اپنے حالات کی اطلاع اپنے شیخ کو کرتے ہی نہیں، اچھے خواب سنائیں گے یا پھر دعاؤں کی گزارش کریں گے، اپنے مال میں برکت کے لیے دعا کی گزارش کریں گے، اپنے پڑوسیوں کے احوال یا پھر دوسروں کے احوال، حالانکہ اپنے شیخ کے پاس اپنے احوال سنا کر اپنی اصلاح و تربیت کی مستقل کوشش کرنی ہے، مستقل کوشش۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کو دیکھیں، کیا ان کے اندر اپنی تربیت کی فکر تھی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا پائے کے عالم۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب ایک مرتبہ فرمانے لگے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کا مقام و مرتبہ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، اس کے باوجود دیکھیں حاجی امداد اللہ مغاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت، اس کے باوجود مستقل مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیر تعلیم بنایا، ان سے تعلق میں رہنا، ان کی صحبت میں جانا، ان سے مشورے کرنا۔ دوستوں، ہمارے بزرگوں کے ہم صرف نام لیوا نہ بنے، بلکہ ان کے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ ہماری نسبت کیسی پختہ ہوگی، ہماری نمازوں میں کیسی جان آئے گی، ہمارے ذکر و اذکار میں کیسی لذت رہے گی۔ اسی لیے اللہ والوں کی صحبت میں جانا، اپنے شیخ سے مضبوط تعلق، تو دو چیزیں، اطلاع حالات، اپنے حالات کی برابر اطلاع، اور دوسری چیز اتباع ہدایات، اپنے شیخ کی جانب سے ملنے والی جو ہدایات ہیں ان کی اتباع، پابندی کے ساتھ عمل، استقامت کے ساتھ۔ ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ کر کے دکھایا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے مراد آباد میں، غالباً حضرت مولانا احمد شار نام تھا، 80 سے زیادہ ان کی عمر تھی۔ ان کے ایک مرید تھے بنگال میں، انہوں نے خط لکھا، حضرت میں نے ایک نیا مکان بنایا ہے، میری چاہت ہے کہ آپ تشریف لائیں، دعا کریں، آپ کی دعا کے بعد میں اپنے گھر میں رہنا شروع کروں گا۔ اب چونکہ خاص تھے تو حضرت تیار ہو گئے، اور حضرت نے اپنے ساتھ حضرت مولانا احتشام الحسن کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لیا، وہ اس وقت بالکل نوجوان تھے، ساتھ لیا، سفر شروع ہوا، بڑھاپا، پھر ٹرین کا آج سے کتنے سال پرانا سفر، وہ بھی مراد آباد سے بنگال کا، درمیانی راستے میں طبیعت بگڑ گئی، بخار، دست، بہت کمزوری۔ تو حضرت نے کہا مولانا احتشام سے کہ بیٹا احتشام، میں تمہیں سفر کا امیر بناتا ہوں، تم جیسا کہو گے یہ سفر ویسا ہوگا۔ تو حضرت نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے فوراً حضرت سے کہا، حضرت آپ کا رات کو جاگنے کا معمول، اور آج آپ کی طبیعت برابر نہیں، کل مستقل نظام ہے، تو آج رات آپ آرام کریں گے اور رات میں نہیں جاگیں گے، آپ آرام کریں گے۔ اب چونکہ بڑا بنا لیا تھا، مان گئے، رات ہونے پر وہ اپنے بستر پر، یہ اپنے بستر پر۔ مولانا احتشام صاحب فرماتے ہیں رات تقریباً 2:30 بجے میں نے محسوس کیا کوئی میرے انگوٹھے کو پکڑ کر ہلا رہا ہے،
کوئی میرے انگوٹھے کو پکڑ کر ہلا رہا ہے۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ حضرت ہیں اور مستقل روئے جا رہے ہیں۔ جب میں نے حضرت کو دیکھا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں جیسے کہ بیٹھا، حضرت میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا مجھے اجازت دے دو کہ میں تہجد پڑھوں۔ میں نے اپنے شیخ مولانا رشید احمد گنگوہی کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر 52 سال گزر گئے، میری تہجد نہیں چھوٹی۔ اگر آج تم نے مجھے اجازت نہ دی تو میری تہجد چھٹ جائے گی۔ اندازہ لگائیں کہ ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر اس وعدے کو کیسے نبھایا، اس وعدے کو کیسے نبھایا۔ تو اللہ والوں کی صحبت، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر اس لیے ہے کہ ہمارے اندر احسانی کیفیت پیدا ہو۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دین و شریعت میں بڑی عجیب بات لکھی کہ احسانی کیفیت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوا کرتی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے گئے، اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر احسانی کیفیت پیدا کرنا ہے، اور یہ بزرگوں کی مجلسیں اسی لیے ہیں کہ احسانی کیفیت پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ایک ایک چیز کو دنیا میں محفوظ رکھا، ایک ایک چیز کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قرآن نازل کیا تو قرآن کی حفاظت کے لیے حفاظ تیار کیے۔ کتنے دنیا میں حفاظ گئے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے جو ادائیگی تھی، اس ادائیگی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قراء کرام کا انتخاب کیا۔ قراء نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ادائیگی لی اب تک ہمارے پاس پہنچائی، قیامت تک پہنچائیں گے۔ تو قرآن پاک کی ادائیگی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی محفوظ رکھا۔ قرآن پاک کے ظاہری الفاظ کو حفاظ کے ذریعے سے محفوظ رکھا، قرآن پاک کی ادائیگی کو قراء کے ذریعے سے محفوظ رکھا، قرآن پاک کے معانی کو مفسرین کے ذریعے سے محفوظ رکھا، حدیث پاک کو محدثین کے ذریعے سے محفوظ رکھا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قلبی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے مشائخ اور صوفیاء کے ذریعے سے محفوظ رکھا۔ ہمیں اسی چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اکابر کے حالات پڑھیں، کیا ان کے ذکر میں لذت، وہ کیوں تھی؟ احسانی کیفیت۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی کے پاس گئے۔ حضرت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میاں اشرف علی جب نماز پڑھتا ہوں سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، اور وجہ بتائی کہ جب سجدے میں سر رکھتا ہوں ایسا لگتا کہ اللہ مجھ سے پیار کر رہے ہیں، سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ کیا وجہ؟ احسانی کیفیت۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، بلکہ حاجی امداد اللہ مغاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کل قیامت میں مجھ سے پوچھے امداد اللہ تیری کیا چاہت ہے، میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ مجھے اپنے عرش کے سائے میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دیجیے۔ ان کو نماز میں کیوں لذت ملی؟ احسانی کیفیت۔ تو اللہ والوں کے پاس
جو ابتدائی مرحلہ ہے وہ ہے گناہوں سے بچنا، جو درمیانی مرحلہ ہے وہ ہے کثرت ذکر، اور کثرت ذکر کے لیے صحبت اہل اللہ، اور اس کا مقصود جو اصل ہے وہ ہے احسانی کیفیت کا اپنے اندر پیدا کرنا۔ قرآن پڑھیں تو مزہ آ جائے، جب احسانی کیفیت ملتی ہے تو انسان گناہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ ہر جگہ نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ وہ بندہ محسوس کرتا ہے، اس کی زبان صرف اللہ اللہ نہیں کرتی بلکہ اس کے جسم کے روئے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہوتا ہے۔ قریبی بزرگوں میں کتنے ہمارے اکابر گزرے جن کے اس طرح کے حالات تھے، جن کے اس طرح کے حالات تھے۔ تو اپنے اندر احسانی کیفیت پیدا کرنا، یہ ہمارے اندر فکر سوار ہو جائے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں مقصد کیا ہے؟ بھوک مٹ جائے۔ ہم کپڑے پہنتے ہیں مقصد کیا ہے؟ ہمارا ستر چھپ جائے۔ ہم گھر بناتے ہیں مقصد کیا ہے؟ سکون کی زندگی گزار سکے۔ نکاح کیا مقصد کیا ہے؟ اولاد کا ذریعہ اور سلسلہ شروع ہو جائے، نسل انسانی چلے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصود ہے۔ بالکل اسی طرح تصوف کا انتہا، تصوف کی انتہا مقصود کے اعتبار سے احسانی کیفیت ہے۔ تو احسانی کیفیت پیدا ہو، ہم اپنے اندر اس کے لیے کوشش بھی کریں، اپنے اندر جذبہ لائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کثرت سے ذکر ہو۔ اگر مراقبہ گئے تو لمبے مراقبے اپنے شیخ کے زیر نگرانی، اور اس میں نورانیت کے لیے اور احسانی کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے موجودہ زمانے کے اعتبار سے قدم قدم پر گناہوں سے بچیں، قدم قدم پر گناہوں سے بچیں، اور گناہوں سے بچنے کے لیے گناہوں کے اسباب سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں بتائی گئیں، مجھ سے پہلے جتنے اکابر اور مشائخ نے باتیں بتائیں، اور کل بھی جتنی باتیں بتائی جائیں گی، ان تمام باتوں کو ایک کان سے سن کر یہیں پر دوسرے کان سے نہیں چھوڑنا، بلکہ یہاں سے جب جائیں تو ایسے بن کے جائیں کہ بس اللہ کو ہم پر پیار آ جائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔